نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سلام کی فضیلت. سلام کا جو روٹ ورڈ ہے stems from سین لام میم and it means signifying freedom from flaws, harm or deficiency and representing both a divine attribute of Allah, the source of peace. یہ ہر عیب سے مطلب خالی ہے، کوئی اس میں اذیت کسی کو نہ ملے، ہارم کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ اس کا اللہ از سلام، اللہ از پرفیکٹ، ایبسولوٹلی پرفیکٹ، ہر عیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے and he is the ultimate source of all peace. سورہ نساء کا آیت نمبر 86 میں قال اللہ تعالی وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ سلام کرو۔ جو تحیت ہے نا it comes from the word حیات which means زندگی۔ اسلام میں it is a دعا of سلامتی and رحمت۔ تو جو مومن ہے وہ اپنے بھائی کے لیے اس کے سامنے بھی دعا کرتا ہے اور اس کے پیچھے بھی دعا کرتا ہے۔ کتنی خیر ہے اس دعا میں کہ آپ اگلے کو سلامتی کی دعا کریں، آپ کے دل میں اس کا مطلب کوئی بغض نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، سلامتی آپ کی صحت میں، آپ کے ایمان میں، اور یہ سلامتی کیا ہوئے گی کہ آپ کے ہر معاملے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ السلام علیکم جو ہے از ناٹ جسٹ میکینکلی سیٹ، اس کو فیل کر کے کہیں کہ آپ اگلے کو ایک دعا دے رہے ہیں سلامتی کی۔ اینڈ ریممبر کہ اسلام جو ہے وہ پیس کو پروموٹ کرتا ہے، امن کو پروموٹ کرتا ہے۔ اٹس ناٹ اے ٹیررسٹک سارٹ آف اے ریلیجن۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کی کون سی بات بہتر ہے؟ which is the best point of اسلام؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو، چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو۔ رواہ بخاری۔ سلام is for everyone, peace is for everyone۔ یہ اسلام کا ایک شاعر ہے، ہمیں سب کو، جس کو ہم پہچانتے ہیں ان کو بھی سلام کریں، جن کو نہیں پہچانتے ان کو بھی سلام کریں۔ یہ جو کھانا کھلانا ہے نا، یہ ایون سمپل کھانا کھلا سکتے ہیں۔ بہت لیوش ہمارے کھانے ہوتے تو آپ کا اپنا رجحان، اپنا فوکس نمازوں سے ہٹ جاتا ہے، اپنی عبادات سے ہٹ جاتا ہے۔ however having said that، اگر انسان افورڈ کر سکتا ہے، اس کے پاس ہیلپ بھی ہے، آرگنائز بھی کر سکتا ہے، اگر وہ کھانا کھلانا چاہ رہا ہے اینڈ وہ فیل کر رہا ہے کہ میری عبادات اس پہ افیکٹ نہیں ہوئیں گی، تو اس کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کو آدھی کھجور بھی کھلا لیں، آپ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اٹس جنرلی دا فیلنگ آف فیڈنگ ادرز، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق آپ کو دی ہے۔ اینڈ اٹس ناٹ انڈیویجولزم، اینڈ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو ون اسٹرینتھ اینڈ ایبلٹی، کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کھانا کھلا رہی ہوں۔ زمزم بھی جو ہے وہ بھی کھانا اس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں یاد رکھیں ہم غیر مسلمانوں کو بھی ہیلو ہائی کر کے گریٹ کر سکتے ہیں۔ اسلام is teaching us to interact with people۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آخری نشانیاں ہیں قیامت سے پہلے، اس میں سلام جو ہے وہ ان لوگوں کو انسان کہے گا جن کو وہ جانتا ہو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ This is again the importance of اسلام، اور اس کے نتائج تو دیکھیں کتنے امیزنگ ہیں۔
It is a sign of ایمان. اسلام کو ایک کلچر بنانا ہے ہم نے آپس میں. اللہ has not created us without feelings. ہم کوئی روبوٹس نہیں ہیں. ہمارے اندر جذبات ہیں، محبت کے جذبات بھی ہیں جو ہم نے ان کو ٹیپ کرنا ہے، ان کو گرو کرنا ہے، اس کو نرچر کرنا ہے. ون آف مینز ہے از تھرو سلام. تو the benefit of salam is that one can reach جنہ. اپنی نماز بھی پڑھتے ہیں جو اینڈ میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم، رائٹ اینڈ لیفٹ. ہم سلام کریں ٹو آل دا کریشنز، the angels, everyone. ابو داؤد کی حدیث ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام میں سبقت کرے. Why would one not do سلام first؟ آپ سوچیں. ہم سوچتے ہیں کہ وہ مجھے سلام کرے، تو وہ کیا ہو گیا؟ a sign of arrogance basically. اور یہاں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سے سب سے بہتر ہے وہ شخص جو سلام میں سبقت کرے. That means he is wanting to do salam first. There is a very deep meaning in this کہ ہم کیا کریں، ہم جب دوسروں کا انتظار نہیں کرتے کہ وہ ہم سے سلام کریں، ہم پرائیورٹی دے رہے ہیں اس شخص کو، ہم اس کو ایک امپورٹنس دے رہے ہیں، اس کو اہمیت دے رہے ہیں. That person is important to me in my life. بخاری کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسلم الصغیر علی الکبیر والمر علی القاعد والقلیل علی الکثیر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. اس میں ہمیں پرائیورٹی پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے کہ وہ سلام کریں. جو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ سلام کریں. So there are some etiquettes basically. The one who is riding should say salam to the one who is walking. مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لڑکوں کے قریب سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا. سلام جو ہم نے سکھانا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے، رول ماڈلز بننے. Instead of saying سلام کرو سلام کرو سلام کرو، we need to emulate. ہمیں بتانا ہے کہ سلام is part of us as Muslims. So they will also, what they see, they will follow. آپ ان کو سکھائیں کہ that we should be kind and respectful to all people. These are the children who are going to carry on the legacy and teachings of Islam. آپ بینیفٹس تو بتائیں کہ اللہ کی کلوسنس ملے گی اور آپ کو جنت میں جانے کا ایک بہترین موقع ملے گا اس طرح سے. It's reported in Bukhari کہ a slave girl of Medina would take hold of the hand of the Prophet sallallahu alaihi وآلہ وسلم and take him wherever she desired. ایک بچی ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو لے کے جاتی تھی اور وہ اس کے ساتھ ساتھ چلے جاتے. ابن حبان کی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. ایک تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جاتے تھے وزٹ کرنے. یہ نہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ بس لوگ آ کے مجھے حاضری دیں. ہماری ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو ملنے چلے جاتے ہیں تو we forget about the children and we get so involved with our conversations and ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. Look at the balance we see in Islam in touching children. آپ کو پتہ ہے بچے جو ہے نا they are sensitive. آپ ان کو too much hug and kiss کرنا چاہیں تو وہ uncomfortable سے ہو جاتے ہیں. And we must respect that. There is so much حکمت in Islam, so much to learn about parenting also in Islam. ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کیا ہم میں سے بعض بعض کو جھک کر ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں. ہم نے کہا the صحابہ کرام کیا ہم میں سے بعض بعض کو گلے ملا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ مصافحہ کیا کرو. جھکنا یہاں پر جو ہے انکریج نہیں ہے. جیسے کہ بڑے بوڑھے ہیں وہ بیٹھے ہوئے اس پوزیشن میں تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا جھک کے اور کہ وہ آپ کو مصافحہ بھی کریں تو وہ کر سکتے ہیں. صحابہ کرام جو تھے جب بہت سفر کر کے ملتے تھے ایک دوسرے سے تو اس وقت یہ لوگ نیک ٹو نیک ملتے تھے. when we meet we shake hands, when we also depart from each other اس وقت بھی ہم سلام کریں اور اس وقت بھی ہم ہاتھ ملا سکتے ہیں. تو یہ مصافحہ بھی جو ہے اس کو بھی ہم نے ریوائیو کرنا ہے سنت کو انشاءاللہ. اور اس میں آپ کو پتہ ہے مصافحہ کرتے ہوئے ہمارے گناہ بھی چھڑتے ہیں. تو اٹس بیوٹیفل. وائی شوڈ وی لیٹ دیز اپرچونٹیز جسٹ گو بائی؟ جب ہم سلام کریں یا مصافحہ کریں وقت کیا ہے؟ کیا وہ انسان جس کو میں مصافحہ کرنا چاہ رہی ہوں، جس کو میں سلام کرنا چاہ رہی ہوں، کیا وہ بزی تو نہیں ہے؟ کیا وہ قرآن پڑھ رہا ہے؟ That is the balance we all need to inculcate. صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے الگ ہوتے، کوئی بیچ میں آڑ آتی، کوئی درخت آتا، کوئی دیوار آتی تو وہ ایک دوسرے سے پھر سلام کرتے. اٹس سو بیوٹیفل کہ آپ اگلے کو پیغام دے رہے ہیں سلامتی کا، رحمت کا. اسپیشلی اگر ہم پورا پڑھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی، رحمت، برکت، کتنے بیوٹیفل میسیجز ہیں سلام میں. آف کورس یہ یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹلی کسی خاتون فیمیل جینڈر کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا، نور ڈڈ ہی بیعت لی ان نے ڈائریکٹلی عورت کے ہاتھ میں. ڈفرینٹ انسیڈنٹس ہیں وچ آپ ضرور پڑھیے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب وہ کھانا لے کے جا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سلام آیا تھا ان کے لیے. when we are entering a house اس وقت بھی آپ سلام کر سکتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. and optional بھی ہوتا ہے to say بسم اللہ in the name of Allah before we say سلام. طفیل بن عمر جو تھے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بازار جاتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ ابن عمر سب کو سلام کر رہے ہوتے تھے جس کو وہ ملتے تھے، جو بیچ رہا ہوتا تھا سامان، غریب لوگ، جو بھی بازار میں ہوتے تھے لوگ ان کو سلام کر رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا مقصد کیا ہے بازار جانے کا؟ تو انہوں نے کہا خالی کہ میں سب کو سلام کروں. So he was going there to meet people and to spread the greetings of peace. So what does this highlight? The importance of giving salam to everyone, known or non-known. So this is a core. بالکل یہ ایک بنیادی اسلامک پریکٹس ہے. اس سے کیا ہوئے گا؟ ایک امن کا معاشرہ، ایک محبت کا معاشرہ پیدا ہوئے گا. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنے نیچرل تھے and they did not isolate themselves from people. لوگوں کے ساتھ ملتے تھے، گھلتے تھے، ملتے تھے، سلام کو عام کرتے تھے. Narrated حضرت البرہ رضی اللہ عنہ the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, two Muslims will not meet and shake hands without having their sins forgiven before they depart. مصافحہ، shaking hands again. So the human touch، ہاتھ کا ہاتھ میں ہتھیلی میں رکھنا، ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے نا، لیکن اس سے گناہ جھڑتے ہیں. اور ایک ہمیں نریشن میں پتہ چلتا ہے that چند افراد آئے ملنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور انہوں نے یہ کہا، جس نے کہا السلام علیکم اس کو 10 نیکیاں کی خوشخبری سنا دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کو 20 نیکیوں کی خوشخبری سنا دی گئی، اور جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو 30 نیکیوں کی خوشخبری سنا دی. اور ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہم اس دور میں رہتے ہیں کہ ایک گھر میں بھی رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو دن اور دن گزر جاتے ہیں سلام نہیں کرتے. اینڈ وی آر ناٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر، وی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ ان دا لائفز آف ادرس. اسلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ
جو سلام کرنا is a form of peace and love and to reach Allah's love as well. Even with our household help, جو بھی ہمارے گرد گرد ہیں، تو یہ ایک بہت بہترین ہمارا نسخہ ہے کہ ہم لوگوں کے قریب ہوئیں by this beautiful greeting of salam. ہم سلام بھیجتے ہیں upon Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 56 میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. Indeed, Allah and His angels send blessings upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. O you who believe, اے ایمان لانے والے, send blessings upon him and greet him with peace. Allahumma salli. Allah invites the believers to send their salams upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so that the inhabitants of the earth, جو زمین والے ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجیں in harmony with the inhabitants of the heaven. and آپ سوچیں کہ آسمانوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجا جا رہا ہے, تو ہم بھی بیچ میں شامل ہو جائیں گے جو سلام بھیجیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور بہترین جو سلام ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد, جو ہم پورا پڑھتے ہیں, ابراہیمی صلوات ہے جو وہ ہمیں پڑھنا چاہیے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرائیڈے جو ہے جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد, اور اس میں ہمیں اپنی صلوات جو ہیں اپون آ بیلاوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہم انکریز کریں. آپ لوگوں میں سے شہناز, سب سے پہلے میں آپ کو کہوں کہ آپ کا ہینڈ بھی ریز تھا, سو آئی وانٹڈ ٹو آسک یو. جی میری نامحرم کو سلام تو نہیں کر سکتے نا؟ ویری گڈ کوشچن. کیا نامحرم کو سلام کر سکتے؟ جی, آپ سلام کر سکتے ایز لانگ ایز یو نو دیر ول بی نو فتنہ. فار ایگزامپل, آپ دکان میں گئے, آپ نے تو اس سے سارا بھاؤ کرنا ہے, اسے پوچھنا ہے یہ کتنے کا ہے, یہ کیا ہے, یہ کپڑا دکھا دو, یہ رنگ دکھا دو. بالکل آپ اسٹریٹ فارورڈ اس کو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیر از نو ہارم ان سیئنگ دیٹ ٹو ہم. جہاں آپ کو لگے کو فتنہ ہو سکتا ہے وہاں پر آپ خاموش رہیں تو بہتر ہے, بٹ ادروائز یو کین سے سلام ٹو نان محرم. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب ہم نے پڑھی تھی نا حدیث, وہ عورتوں کے گروپ وہ باتیں کری تھی تو انہوں نے ان سے بھی مخاطب ہوئے تھے. سیما بڑے دنوں بعد آئی ہیں. What I'm saying کہ you amaze every time you learn one thing or the other کہ اتنی چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اندر کتنی نیکیاں اور کتنا علم بھرا ہوا ہے کہ آپ when you say that peace be upon you, سلامتی ہو آپ پر, you foster love with this kind of attitude. اینڈ باہر تو جب میں نے نوٹ کیا تھا عرب کنٹریز میں, سو جب بھی لفٹ کھلتی ہے اینڈ somebody walk in, وہ ہمیشہ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ایک ان کا ایٹیٹیوڈ بن گیا, اسپیشلی اب آپ عمرہ پہ یا حج پہ جائیں تو یو نوٹس دس. ہمارے پاس کم سے کم ہو گیا ہے وہ, پھر ہائی اور ہیلو پہ زیادہ آ گیا ہے, لیکن we should جی increase. اس کی ریوائول. آپ واک کرنے بھی نکلیں, کوئی ساتھ آپ کی واک کر رہی ہوئیں, ان کو بھی سلام آپ کر سکتی ہیں. جی فائزہ. ہمارا کچھ کلچر کچھ سوسائٹی کا ایسا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹوں کو ہی صرف بڑوں کو سلام کرنا چاہیے, یا ڈومیسٹک اسٹاف ہی کرے امپلائر کو ہم, تو وہ کانسیپٹ تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے, اس پہ غور کریں کہ ایسا نہیں ہے, سب انسان برابر. اگر میں نے پہل کر لی اپنی کام والی کو سلام کرنے میں تو میں کوئی غلط کام نہیں کر لیا, یا اپنے بچوں کو سلام کر لیا. لیکن ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں تو ہمیں کوئی سلام کرے, ہم مالک ہیں تو ہمیں ملازم آ کے سلام کرے. ہاں بالکل تو بالکل. اس چیز کو ہمیں سب کو چاہیے کہ کانشیس ایفرٹ کریں, اپنے آپ کو اگر کرتے رہیں تو اس کو ٹھیک کریں, فیوچر میں ایسا نہ کریں. اینڈ دین ناہید آپا. جی مہرین, الحمدللہ ویسے ہی ہر دفعے جو بھی سیکھو سنو تو بہت اچھا اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے تم نے شروع میں کہا تھا کہ سمجھتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے, لیکن اٹس آلویز بیٹر کہ ہم ریمائنڈر اس پہ کریں اور اس کو فوکس کریں.
تو الحمدللہ مجھے تو آج یہی وہ کر کے معلومات مطلب جو میرے اضافہ ہوا کہ جب آپ پورا سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یو گین 30 نیکیاز. تو میں نے کہا اٹس آلویز بیٹر کہ بھائی اب کوشش کریں گے کہ پورا کریں تاکہ انشاءاللہ. I used to always argue with my mother all the time کہ آپ کہتی ہیں سب کو سلام کرو سب کو سلام کرو, اور جب ہم چاہتے ہیں تو ایک امی کی کازن ہوتی تھی, تو میں جب بھی سلام کرتی تھی بس وہ کافی کم جواب دیتی تھی یا نہیں دیتی تھی, کچھ ہوتا تھا. تو my mom used to get upset with me. میں نے کہا اب نہیں کروں گی. تو my mother used to say what's the difference between you and her then doing the same thing. So just do what you want to do and let the others do what they want to do. اگر میں نے تمہاری تربیت اس طرح کی ہے کہ تم کرو چاہے, پھر تمہیں اور میں کوئی فرق نہیں رہا. اچھا شیرین آپ ہیں ہمارے ساتھ, انمیوٹ کر کے آپ کچھ ایڈ کریں گی؟ You know, one thing was ki in the West, you know, when you go visit these places, you know, udhar to handshake is a typical thing. You know, you say good morning or whatever. So, you know, they shake hands. So whether it's a male or a female, you know, you sometimes out of respect and honoring the other person, you do that. So I somehow feel there's nothing wrong with it because you still, of course, touching a male person. Either, of course, hota hai. You're absolutely right ke, you know, you don't know what the intentions of the other person is, and you know, you might just create something. So I think every culture, every place has a different connotation also in that. اس میں ہم دیکھیں گے اگین دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے جو ہے کبھی نہیں شیک ہینڈز کیا ود نان محرم ویمن. ٹھیک ہے, سو وی ول ٹرائی اینڈ فالو دا سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اینڈ الحمد للہ many people from the West are now understanding that the female Muslim woman is not going to shake my hand, and وہ پھر اب ملتے تو وہ بھی اپنا ہاتھ جو ہے اپنی چیسٹ پہ رکھ لیتے when they are greeting. So this is beautiful actually کہ how they are slowly also understanding کہ یہ ایک ہمارا اسلام کا جو ہے ایک کلچر کے علاوہ اٹ از آر بلیف آلسو, بلیف سسٹم میں, عقیدے میں ہے بھی ہمارا کہ ہم نے نان مسلم نان محرم جو ہیں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا. نغمہ بہت اچھی بات یہ پتہ چلی کہ مصافحہ کرنے سے مطلب بخشش ہو جاتی ہے, یہ تو بالکل آئیڈیا نہیں تھا. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ بچوں کو دیکھیے ہینڈ شیک, مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں پڑھاتی تھی کہ پازیٹیو ہینڈ شیک پہ بہت ایمفیسس ہوتا تھا کہ آپ فرم ہینڈ شیک کریں, دیٹ یو نو مطلب اس سے آپ کا کانفیڈنس نظر آتا ہے, پلس آپ دوسرے کو کس طرح ویلکم کر رہے ہیں. تو اگر آپ مصافحہ اچھی طرح کریں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے نا, اگر آپ کا اچھا مصافحہ ہو کہ آپ دوسرے ایک باڈی لینگویج پتہ چل جاتی کہ آپ دوسرے کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہے ہیں. تو کتنی اچھی ہمارا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مصافحے کا اس قدر اجر ہے وہ عاجزی کا. تو الحمدللہ یہ بڑا اچھا ان نے جو پوائنٹ دیا نا, یہ سارا جو سلام کرنا مصافحہ کرنا اٹس دعا اینڈ ڈیمونسٹریشن آف ہیوملٹی اینڈ لو. اینڈ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہاتھ پہلے نہیں چھوڑتے تھے, یو نو, وہ پکڑے اگلا پہلے جو ہے وہ چھوڑتے تھے پھر وہ چھوڑتے تھے. وہ گناہ آپ سوچ رہے ہیں کہ انسان کے گناہ جھاڑ رہے ہیں ڈیورنگ دا ہینڈ شیک. تو یہ جو ہے یہ اپنے گھروں میں بھی عام کریں ود our household help, with our spouse, with our children and with our near and dear ones. ہمیں یہ مصافحے کو بھی عام کرنا ہے انشاءاللہ. ریوائول آف دس سننا. جی نگین. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اکثر ہمارے گھروں میں یہی ڈسکشن چل رہا ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے اور فلانی شادی میں مجھ سے وہ سلام نہیں کرنے آیا, وہ مجھ سے چھوٹا ہے اس نے مجھے فون کیوں نہیں کیا, وہ مجھ سے چھوٹی ہے وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی, میں ہی ہر وقت اس کو فون کروں, میں بڑی ہوں. تو یہ چیزیں ہمارے گھروں میں, یہ ڈسکشن اکثر آپس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ ہم سنتے ہیں. تو بس یہی ریمائنڈر ہے کہ میں اللہ give us the توفیق to revive this sunnah. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.